جیسے آپ کو ابھی ہمارے محترم بڑے بھائی حکیم مقبول احمد خان صاحب نے تعلیم کے متعلق اس کی اہمیت اور اس کی طریقیت کے اوپر بات کی، تو بہت زیادہ تعلیم سے متعلق بولنے کے لیے کچھ رہ نہیں جاتا۔ پھر بھی دو چار باتیں ایسی ہیں اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیے، یہ ادارہ جو سہیل صاحب کے جذبے سے اور آپ سب لوگوں کے جذبے سے شروع ہوا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت شروعات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی شخصیت آج سے 35-40 سال پہلے پیدا ہو گئی ہوتی، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بستی میں آج IAS اور IPS ہوتے۔ کیونکہ دیکھیے، تعلیم جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی تعلیم اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور اگر وہ ماں تعلیم یافتہ ہو، سویلائز ہو، تو کیا کہنے اس گود کے اور کیا کہنے اس بچے کی پہلی تعلیم کے۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کا باعث ہے، کیونکہ اگر کسی ایک بیٹے کو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ صرف ایک شخص کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اگر کسی لڑکی کو آپ تعلیم یافتہ بناتے ہیں تو وہ پوری ایک نسل کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اور میں اس سارے مینجمنٹ اور اساتذہ کا اور آپ لوگ جو اس میں شانہ بشانہ جڑے ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے سہیل بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ انفراسٹرکچر کی بھی قلت ہے، اور جس طرح کے حالات میں، اور وہ والدین بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی اقتصادی کمزوری ہونے کے باوجود اپنی بچوں کو تعلیم سے جوڑ رہے ہیں اور وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصیت سے سہیل بھائی نے جس جذبے سے، کیونکہ جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں اور آپ مجھے سمجھتے ہیں تعلیم کے لیے، خصوصیت سے بچوں کے لیے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، مشورے کی شکل میں ہو یا وقت کی شکل میں ہو، تو میں ان کے ساتھ شانے بشانے حاضر ہوں۔ اور اس وقت بھی اس طرح سے مجھے چاہیں، تھوڑا سا وقت بھی ہے میرے پاس، میں بھی فارغ ہو چکا ہوں، اور میرا بھی اس تعلیم سے ایک لمبا سفر رہا ہے۔ بطور استاد میں نے ایز اے لیکچرر تقریباً 32 سال ڈائریکٹر آف ایجوکیشن میں ایجوکیشن دیے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ ان پیرنٹس نے اتنے اس طرح کے حالات میں ان بچوں کو تعلیم دی۔ اور دیکھیے، یہ ہماری پوری بستی کا حقیقت تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تعلیم کی اہمیت کے لیے، تو لوگ یہاں ایسے ہونے چاہیے تھے جیسے آج الیکشن میں تھے، لیکن بہرحال اپنی مصروفیت یا جگہ کی قلت کی وجہ سے شاید یہ اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ تو اس کی اہمیت تو آپ کو یہ بتا چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے ضروری بات جو مقدور بھائی نے بتائی تھی کہ یہ تعلیم جو ہے وہ دینی طریقیت سے ہے، ماشاءاللہ سے، اور تعلیم کا مقصد جبھی حاصل ہوتا ہے جب آپ کی طریقیت صحیح ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم سویلائز نہیں ہوئے، ہم گھومتے پھر رہے۔ بچوں کو میں 2 ٹپس دینا چاہوں گا۔ پہلی بات، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کا جتنا احترام کر سکتے ہیں آپ کریے۔ میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں گے، بالکل لکھ کر گارنٹی دے رہا ہوں اس بات پر۔ یہ پہلا آپ کا اسٹیپ ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آج کے وقت میں کمپیوٹر، موبائل، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے اور آپ کی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ جب بھی مطالعہ کریں، آپ اپنی بک سے مطالعہ کریے۔ موبائل کا استعمال لیٹسٹ نالج کے لیے آپ کریے، اسٹڈی کے لیے مت کریے پلیز۔
جب آپ ایک فزکس کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ صرف فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے 1 گھنٹے اسٹڈی کی تو آپ نے صرف فزکس پڑھا. آپ دنیات کی تعلیم لے رہے ہیں, دنیات کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ 1 گھنٹے اسٹڈی کر رہے ہیں تو صرف دنیات آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ موبائل سے اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں تو آپ 3 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور آدھا گھنٹے آپ کی اسٹڈی ہو رہی ہے, اور اس میں بھی آپ کی 75% آپ کے دماغ میں چیزیں دوسری آتی ہیں جس سے آپ نہیں بچ سکتے. یہ نیچرل ہے کیونکہ ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں, تو یہ بالکل نیچرل ہے. بہرحال بہت بہت آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور سہیل بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھی آپ مجھے سمجھتے ہیں میں ہر وقت حاضر ہوں, اس لائق بھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس کام کو آگے ترقی کے ساتھ, کیونکہ بہت ہی عجیب سچویشن ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, روم بہت چھوٹے ہیں, اساتذہ کی کمی ہے, جیسے ابھی سہیل بھائی نے بتایا کہ سائنس کے ٹیچرز کی. تو آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ جس طرح سے بھی آپ, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, آپ اگر سہیل بھائی سے ملاقات ہونے کے بعد ان کو شاباشی بھی دیں اور 2 الفاظ ایسے بول دیں کہ بھئی بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, بہت دل خوش ہوتا ہے, تو اس سہیل بھائی کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ بچوں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کوآپریشن یہ ہے کہ آپ کے جب آپ گھر جاتی ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم کے علاوہ جب بھی وقت ملے آپ کے جو آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے, تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو بھی آپ سپورٹ کریے. تو ہر انسان ہر طریقے سے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ عوام میں سے ہے, آپ پیسے سے, وقت سے, الفاظ سے, جس طرح سے بھی اس ادارے کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ سے گزارش ہے سپورٹ کریے. شکریہ. جزاک اللہ.